نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تمام مخلوق علم والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی۔ یعنی آپ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ مشغولیت اور یہ مصروفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اپنے لیے دعا کا وقت ہی نہیں رہتا، تو باقی مخلوق آپ کے لیے دعا کرنے لگتی ہے، یعنی توبہ استغفار کرنے لگتی ہے آپ کے لیے۔ کسی اور عمل پر ایسی دعائیں نہیں ملتی، علم کے سیکھنے اور سکھانے پر ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے تمام اہل زمین اور اہل آسمان تک، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتا ہے۔ یا سیکھنے کے بعد آپ جو سیکھی ہوئی بات کسی نہ کسی کو شیئر ضرور کیا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس کا ایک ریوارڈ ہوگا، اس کی ایک جزا ملے گی کہ آپ کے لیے باقی ساری مخلوق آپ کے لیے دعا کرنے لگے گی۔ اور ہم کتنے محتاج ہوتے ہیں دعاؤں کے۔ ہم بعض کا کسی کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہم کسی کو کبھی کہتے ہیں، کبھی ہم خود اپنے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ لیکن ایسا اگر کیا جائے تو آپ اس کام میں مشغول ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں دعائیں ملیں گی۔ علم کے ذریعے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ سفر جنت کی طرف لے جانے والا سفر ہے، اور یہ سفر صرف اس کلاس روم کے لیے نہیں یا اس مجلس کے لیے نہیں ہے، اس میں جنت کے حصول کا مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی آپ لوگوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جنت کا حصول۔ اور یہ وہ علم ہے جو دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ پہلا کہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جو نفع مند ہو، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل، اس کی اچھائیاں اس تک پہنچتی رہتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی آپ کا پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے۔ قبر میں بھی ان میں یہ بھی ہے جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اس نے پھیلایا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں ملا، یعنی آپ کا قرآن تھا یا آپ نے کسی کو دیا، وہ اس میں سے پڑھ رہا ہے۔ مسجد میں جو اس کی تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، نہر، کنواں، پانی کا نل، ٹینک، کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو پانی ملتا رہا، صدقہ جو وہ اپنی صحت کے دوران دے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن صدقہ دے رہے ہیں، ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں ان کاموں کے لیے حریص ہونا چاہیے۔ کن کاموں کے لیے؟ کہ جو ہمارے لیے صدقہ بن سکے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے۔ یہ کس قدر نفع کا سودا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص نیت اور خالص جذبے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے اور حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں 7واں پارہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی حق جب پہچان لیتے ہیں، حق کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہچان لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں
آنسوؤں سے بہہ نکلتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں۔ یہ آیت نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت ان کے دربار میں کی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، تو اس سے کیا ہوا تھا کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی تھیں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے۔ 3 آنکھوں کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، جس میں سے ایک آنکھ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے۔ وہ جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جن کو حلال، جس کو نفس پسند کرتا ہے، ایسا رزق جس کو نفس پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی 3 صحابی جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا تو ان کو بہت کم عمل لگا۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری عمر شادی ہی نہیں کروں گا اور شادی کے بغیر ہی زندگی گزاروں گا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے کیا کہا کہ میں ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا، کبھی روزے کے بغیر نہیں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات قیام ہی کرتا رہوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ ان سب باتوں کا حقدار ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میرے پاس بیویاں بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں پر تمہیں گرفت نہیں کرے گا، یعنی بے معنی بے قسمیں جو ہم ویسے ہی کھا جاتے ہیں جس میں دل کا پختہ ارادہ شامل نہ ہو، تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا۔ چنانچہ ان کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوز درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ کر پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ یعنی ان کو مٹا دیتا ہے، ان قسموں کو مٹا دیتا ہے، گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ جب تم قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی ہوئی چیزیں، شرک کے لیے کون سی چیزیں نصب کی جاتی ہیں؟ جیسے بت وغیرہ، اور قسمت، ازمات، تیر، سب گندے شیطانی کام ہے۔ جتنے بھی یہ آزمائش کے لیے جیسے فال وغیرہ نکالتے ہیں یا تیر وغیرہ سے فال نکالتے ہیں، یہ سب جو ہے شیطانی کام ہے۔ چنانچہ تم ان سے اجتناب کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔ یعنی شراب جب پیتے ہیں تو انسان اپنے سینسز میں نہیں رہتا، اور جوئے کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو جیتا جائے گا وہ دوسرے سے پر فوقیت حاصل کرتا جائے گا اور پیسہ ہاتھ آئے گا بغیر کمائی کیے، اور جس کا پیسہ جا رہا ہوگا وہ اس کے ساتھ لڑے گا، یعنی یہ ایک دوسرے کی دشمنی کو اجاگر کرے گا۔
اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے. اور جیسے شراب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا. ہم نے کل پڑھا تھا نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو. پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلا شبہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف کھول کر پہنچا دینا ہے. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر ان میں سے کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے یعنی تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے یعنی تقوی اختیار کرتے رہے اور وہ ایمان لائے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور انہوں نے نیکیاں کی. اللہ تعالیٰ کی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے نیزے اس طرح پہنچتے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مارو یعنی حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے. اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کے اس کے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے اور اس کا فیصلہ تم میں سے جو دو عادل آدمی کریں گے. یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے. جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس سے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے بڑے انتقام والا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا گیا. کس حالت میں؟ احرام کی بات ہو رہی ہے نا. ویسے شکار کرنا ممنوع ہے لیکن سمندر ہی راستے سے جا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے. اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا یعنی جو خشکی کا شکار ہے وہ تم پر حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا اور حرمت والے مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانوروں کو بھی اور پٹے ڈالے گئے جانوروں کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اچھا اس میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے اس آیت میں. تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ذی القعدہ ذی الحج محرم اور رجب یہ 4 ماہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے یعنی رحمت اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کا فعل ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. تو رسول پر پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فعل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو. آپ کہتے ہیں ناپاک اور پاک برابر نہیں یعنی ناپاک چیزوں کے اثرات ناپاک ہی ہوتے ہیں یعنی غلط اثرات ہوتے ہیں اور جو پاک ہیں ان کی جو تھنکنگ ہے جو پاک چیزیں پسند کرتے ہیں کھاتے ہیں تو ان کی تھنکنگ بھی پازیٹیو ہو جاتی ہے. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزرے یعنی تمہیں بری لگے. اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. ایک دفعہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے
تو صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہر سال اسے 3 دفعہ یہی سوال کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خاموش رہے. یعنی کوئی بھی ایسا سوال، کیونکہ وہی نازل ہو رہی تھی اس وقت، ممانعت کر دی گئی کہ آپ لوگ سوال نہ کیا کریں. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں اس وقت ہاں کہہ دیتا تو پوری انسانیت جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی. اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ یعنی کان پھٹی اونٹنی اور نہ ہی صائبہ یعنی سانڈ چھٹی ہوئی یعنی نظر مان کر جانور کو چھوڑ دینا. یہ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے ایسے کیا کرتے تھے. یعنی جس اونٹنی سے 5 بچے ہو جاتے تھے اس کو بحیرہ کہہ کر اس کو بتوں کے نام کا چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح صائبہ تھی جو نظر مان کر جانور کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا. اور نہ ہی وسیلہ یعنی اوپر تلے بچے دینے والی جو تھی، اور نہ ہی حام یعنی اگر اونٹ جو نر اونٹ ہوتا تھا اگر اس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے تو اس کو بھی وہ بڑا معتبر سمجھتے تھے اور اس کو بھی معتبر سمجھ کے اس کو بتوں کے نام کا مقرر کر دیتے تھے. بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہے عقل نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یہ جب بھی کبھی کسی نے اسلام کی دعوت دی، کوئی نبی آیا جس بھی امت میں، تو انہوں نے کیسے کہہ کر جھٹلایا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولے ہیں تو ہم کس کے دین پر ہیں؟ جو ہمارے ماں باپ کا دین ہے. ایسا ہی ہے نا. کبھی ہم نے اسلام کو خود پڑھنے کی کوشش کی، کبھی دیکھا کہ ہم صحیح دین پر ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے کبھی بھی اسلام کو خود سے جو ہے اسٹڈی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارے گھروں سے ہمیں نکلنا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم نے کس کو اپنا بنا لیا ہے، فوکس کس کو بنایا ہے؟ مال اور اولاد کو، یا ہمارے گھر ہمارے فوکس ہے. تو ہم کس کے دین پر ہیں؟ ہمارے اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں. تو وہ بھی لوگ یہی کہتے تھے ہم اپنا دین کیسے چھوڑیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے ہم اسی دین پر قائم رہیں گے. اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہو، یعنی ان کو کچھ بھی اسلام کے بارے میں نہ پتہ ہو، ان کو خدا کے بارے میں نہ پتہ ہو، اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں، یعنی وہ ہدایت کے راستے پہ نہ چلتے ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے تم کو اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے. یعنی اپنے فرائض کی حفاظت کرو. فرائض میں کیا ہے؟ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب فرائض ہیں. تو کیا کریں؟ اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے. یعنی اپنے فرائض جو ہے لازمی ان کی حفاظت کرنی ہے. جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کے وقت گواہی ہو. جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو تم میں سے 2 عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے 2 گواہ ہو. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے. بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر 3 راتیں ایسی نہ ہوں گی کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو. یعنی کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جس پر 3 راتیں گزر چکی ہوں تو وہ اپنی وصیت نہ لکھے. یعنی وصیت لکھنا جو ہے ضروری ہے. لیکن وصیت کتنے حصے پر ہم لکھ سکتے ہیں؟ 1/3 حصے پر وصیت لکھی جا سکتی ہے.
تو پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب تر ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس پر ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈرے کہ دونوں کی یعنی ان دونوں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جو اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کی توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہدایت کس سے طلب کرنی ہے؟ ہم جیسے نماز میں ہر 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ تو اس میں کیا ہم اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ ہم کیا اگر ہم دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دل سے یہ طلب کریں تو اللہ تعالیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں ہدایت نہ دے۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا تمہیں کیا ملا تھا، یعنی قیامت کے دن بہت جو سخت دن ہوگا تو رسول بھی گھبرائے ہوں گے اس وقت، تو اس وقت رسول بھی کریں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے رسول بھی کہیں گے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اور نبی بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جتنا علم نازل ہوا تھا اتنا ہی وہ جانتے تھے، اس سے زیادہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساتھ ہی وہ واقعہ شروع ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو جب نے روح پاک سے یعنی جبریل علیہ السلام سے تمہاری مدد کی تھی، تم لوگوں میں سے ماں کی گود میں سے بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی بناتے تھے، یعنی مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو کیا ہوتا تھا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑے کو میرے حکم سے تندرست کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا جب تم اس کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو، یعنی ہر پیغمبر کو یہی کہہ کر جھٹلایا گیا کہ یہ جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا تھا کہ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ یہ جادوگر ہے، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ حواری کون تھے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ حواری تھے، اور حواریوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حواریوں کو ہم نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی تھی کہ تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار ہو جائیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار دے، یعنی دسترخوان اتار دے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کر لو۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے واقعی سچ ہی کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ ہمارے رب آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو،
اور تیری طرف سے ایک نشانی ہے اور ہمیں رزق عطا فرما تو رزق عطا کرنے والوں میں سے بہترین ہے. یعنی یہ ایک دسترخوان تھا جو آسمان سے آیا تھا اور ان کے لیے اسپیشل بچھایا گیا تھا تاکہ جو حواری تھے وہ پیٹ بھر کر کھائے. لیکن ان کو کہا کیا گیا تھا کہ اس میں سے ذخیرہ نہیں کرنا اپنے لیے, کچھ بچانا نہیں ہے, جتنا پیٹ بھرتا ہے اتنا پیٹ بھر لو. لیکن اپنے لیے انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی تو کیا کیا تھا, انہوں نے ذخیرہ بھی کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ خوان تو ان پر نازل کرنے والا ہوں, چنانچہ اس کے بعد ان میں سے جو شخص ناشکری کرے گا. یعنی یہ انہوں نے کس لیے مانگا تھا, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کے بعد انکار جو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, چنانچہ اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناشکری کرے گا تو اس کو میں یقیناً ایسا عذاب دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ, وہ کہے گا آپ پاک ہے, میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا. کس کو کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے رب مانو؟ تو وہ کہیں گے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا تھا, اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ضرور ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ دلوں کے بھید جانتے, اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو ضرور پتا ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ جو میرے نفس میں ہے اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے کہ جو میرا نفس جو کرتا ہے, جو اس نے کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں, لیکن میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا. یعنی انسان جو ہے اللہ کو نہیں جانتا, تو جو میرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا, جو آپ کے نفس میں ہے بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی حضرت عیسیٰ نے کیا لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے, اور میں اس پر گواہ تھا جب تک میں اس میں موجود تھا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا, تو اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں, اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو اس کی سچائی نفع دے گی. یعنی اس کو اس دن سچوں کو ہی اس کی سچائی فائدہ دے گی. کون سے دن؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے. ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, اس میں ابد الباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. آگے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے. سورہ انعام مکی ہے, اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں. سورہ انعام عربی میں مویشی جانوروں کو کہا جاتا ہے. الانعام جو ہے مویشی جانوروں کو کہا جاتا ہے. اس سورہ میں مویشی جانوروں کا ذکر ہے, اس مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا ہے. اس سورہ میں عقیدہ اور اصول ایمان کے موضوع ہیں. تو فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام ایک ہی بار رات کے وقت مکہ میں اتری, یعنی ہجرت سے قبل. اس کے آس پاس 70,000 فرشتے تھے جن کی تسبیح گونج رہی تھی. فرشتے کیا تسبیح کر رہے تھے؟ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تسبیح پڑھ رہے تھے جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی. یعنی اس سورت کے ساتھ کتنے فرشتے نازل ہوئے تھے؟ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو تسبیح کر رہے تھے. کیا تسبیح کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا, نہایت رحم والا ہے. سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. یعنی قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں, اور الحمد جو ہے وہ ایک دفعہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میزان
بھر جاتا ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، یعنی اندھیرے بھی بنائے اور روشنیاں بھی بنائیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مقررہ وقت اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی آسمان و زمین میں ہے، وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہیں وہ وہی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے رہے ہیں، یعنی آیات کو غور سے نہیں سنتے بلکہ کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ پر یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں نازل کی تھی، ان کو ہر طرح سے اقتدار بھی بخشا، بارشیں بھی برسائیں۔ بارشوں سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی رزق جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا تھا، اور ان کے بعد ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے بعد کیا کیا؟ دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے صریح یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یعنی اگر اس قرآن کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر بھی لوگ انکار کرتے تو پھر لوگوں کا کام ہی ختم ہو جانا تھا، یعنی وہیں سے ان کا جو عذاب شروع ہو جانا تھا۔ تو اگر ہم نے اسے فرشتہ، اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اس شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر دیوانہ کہا گیا، مذاق اڑایا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کا آپ سے پہلے بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اپنی اسی عذاب نے آ گرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ آپ پوچھیں کس کے لیے؟ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جتنے بھی دلائل ان کے پاس آ جائیں وہ بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، یا کتاب کو کاغذی انداز میں یا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنے مرضی دلائل ہوتے وہ بالکل بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اسے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز کو پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر وہ فائدہ دینا چاہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ کمال حکمت والا ہے، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اور میرے تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں اس سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے؟ پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ ہمارے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ آپ دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے، یعنی اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کی خاطر کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، اور وہ سب ان میں گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ یعنی جو بھی دنیا میں وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، وہ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگا کرتے تھے، وہ سب ان کے سے گم ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی اس کی مددگار نہیں رہے گا اس کا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ نہ اس کو سمجھے، اس کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا گیا، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو وہ بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات جب تلاوت اللہ کے نبی کرتے تھے تو وہ کان لگا کر سنا کرتے تھے۔ کیوں سنتے تھے؟ تاکہ ہم اس میں سے کوئی ایسا نقطہ نکالیں، کوئی کجی تلاش کر لیں تاکہ ہم مسلمانوں پر ہیوی ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جو دلوں پر جو ہے پردے ڈال دیے تھے تاکہ وہ ان کے دلوں میں وہ آیات گھر ہی نہ کریں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ سن کر کیا کہتے تھے یہ تو کہانیاں ہی ہیں، جیسے ہم نے کتنی کہانیاں اس میں پڑھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ ان کو صرف ایک کہانیاں ہی تصور کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہانیاں کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ ہم ان کہانیوں سے ہی ہم ہدایت حاصل کریں۔ جب کوئی انسان کوئی بات نہیں مانتا تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوئی ایسی کہانی سناتے ہیں جس سے وہ سبق حاصل کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبق آموز کہانیاں اس میں رکھی ہیں تاکہ ہم ہدایت پا جائیں، ان کہانیوں سے سیکھ لیں۔ لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں، اصل میں نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ یعنی مشرک قرآن سن بھی لیں تو نہ انہیں خود یاد رہتا ہے اور نہ ہی وہ سمجھ ہی پاتے ہیں اس کو، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں۔ یعنی یہ قیامت کا واقعہ ہے کہ جب ان کو عذاب دیا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، تو وہ کیا خواہش کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، یعنی پھر واپس جائیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر نہ کریں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان کے کہنے پہ میں دوبارہ اس کو دنیا میں بھیج بھی دوں تو یہاں پہ آ کے وہ پھر دوبارہ ہی کفر کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا۔
حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی۔ کون سی کوتاہی انہوں نے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، کفر کیا، شرک کیا، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے پھریں گے۔ سن لو برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کھیل تماشے، لاؤ لب جو ہے، لاؤ وہ کام ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور لب وہ کام جو بے معنی کام ہو، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جیسے ہم کوئی بھی کھیل کھیلتے ہیں تو کس لیے کھیلتے ہیں؟ کیا اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ سوائے دل کی خوشی کے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، نہ اس دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ تو کھیل تماشے سے دنیا کی زندگی کو جو وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی ہی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے، اور ایذا دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی، یعنی افضل ایمان کیا ہے اس میں؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افضل ایمان صبر کرنا ہے، نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے اس کے، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گرا گزرتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کا مظاہرہ کرنے کو کہا جا رہا ہے نا، کس بات پر؟ کہ وہ جو بھی آپ کو کسی طرح سے بھی ایذا پہنچاتے ہیں تو اس پر کیا کریں؟ صبر کریں، ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی بے رخی گرا گزرتی ہے، تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ اب نادانوں میں ہرگز نہ ہونا۔ بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کوئی جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے، گونگے، اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم ان سب کو بھول جاؤ جو تم شریک بناتے ہو۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں میں سے رسول بھیج چکے، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی کی۔ یعنی دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل آتی ہے تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے آگے مزید جھکنے والے ہو جاتے ہیں، وہ مزید عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ندامت فیل کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اور دوسری طرح کے کیا لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہم ہی ملے تھے، ہم پر ہی تم نے یہ مصیبتیں نازل کرنی تھی، اور لوگ بھی تو ہیں۔ تو اس طرح کی جو کفریہ کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں بولنے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ عاجزی انہوں نے اختیار کی، بلکہ ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، عذابوں کی وجہ سے ان کے دل جو مزید سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے جو خوش نما بنا دیا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی وہ جو عمل کرتے تھے گناہوں کا، وہ اسی گناہ کو شیطان نے ان کے لیے
خوبصورت بنا دیا. تو جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ خود ان پر اترانے لگے. یعنی دنیا ان کے لیے فراغ کر دی گئی, دروازے کھول دیے گئے, یعنی دنیا سے انہیں رزق کی وافر مقدار ملنا شروع ہو گئی, نعمتوں کی وافر مقدار ملنا شروع ہو گئی. تو جب ان کو یہ چیزیں ملی تو کیا انہوں نے کیا, دنیا کی نعمتیں پا کر, کیونکہ دنیا کی نعمتیں بھی آزمائش ہیں اور جو نعمتیں جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے, یہ دونوں طرح سے آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دنیا کی نعمتیں پا کر اترانے لگ گئے. تو جو وہ دیے گئے تو ہم نے اچانک اس کو بھی پکڑ بھی لیا, تو اچانک پھر وہ مایوس ہو گئے, یعنی دنیا کی چیزیں جو تھیں ان سے چھین بھی لیں. چنانچہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا, اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. آپ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت, تمہاری بینائی لے لے, تمہارے دلوں پر مہر لگا دے, تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دلا دے. آپ دیکھیں ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں, پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں. آپ کہیں کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو نہیں ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم لوگوں کے, اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں. پھر جو کوئی ایمان لائے اور اصلاح کرے, یعنی نیک اعمال کرنا شروع کر دے, تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کو عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی خزانے ہیں, اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں, اور نہ ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً کوئی فرشتہ ہوں, نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والا کیا ہے, اندھا, اور جو نہیں جھٹلاتا وہ دیکھنے والا یعنی بینا. اور آپ اس کے ساتھ ان کو خبردار کریں جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا, اور اس کے سوا نہ کوئی کی حمایت کرے گا نہ کوئی سفارش کرنے والا, تاکہ وہ بچ جائے, یعنی وہ پرہیزگار ہو جائیں. اور آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یعنی یہ دو اوقات ہیں جب کرامن کاتبین جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. تو جب وہ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے, پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا. تو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ تیری تسبیح تحمید کر رہا تھا, تیرے لیے نماز ادا کر رہا تھا. اور یہ بھی فرشتوں کی گواہی ہے جو صبح اور شام ملتی ہے. تو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ اس کی رضا چاہتے ہیں, اس کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے, کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں, بس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا, کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں. اور جب آپ کے پاس وہ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ دیں تم پر سلام ہو, تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت, وہ سب سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر صرف رحمت کو لازم کر رکھا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر لازم آنی ہے. یقیناً وہ جو تم میں سے نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کی, یعنی کوئی اس سے غلطی ہوگی تو اس غلطی پر کیا کرتا ہے, ندامت فیل کرتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے, پھر اپنی اصلاح بھی کرتا ہے, اس کے بعد اصلاح بھی لازم ہے, تو یقیناً وہ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اگر یہ تین کام انسان کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور ہم اسی طرح آیات کی کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ خوب واضح ہو جائے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے بالکل روکا گیا ہے. آپ کہتے ہیں میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا, اس وقت تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا.
آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلا دیا جس کی تم جلدی مچاتے ہو. میرے پاس نہیں فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے. آپ کہتے ہیں یقیناً اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے. اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے, اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا, اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے, اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے. یعنی درخت کے جو پتے ہیں وہ بھی جب گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر پتے کے بارے میں بھی واقف ہے, اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز, مگر سب کھلی کتاب میں محفوظ ہے. کس میں کھلی کتاب کون سی ہے؟ لوہے محفوظ میں. لوہے محفوظ میں جو کچھ دنیا میں ہونا ہے, جو کچھ جس نے آنا ہے, جس نے جانا ہے, وہ کس طرح سے زندگی گزارے گا, سب کچھ اس میں محفوظ ہے. اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے. یعنی رات کو کون سی وفات ہوتی ہے؟ نیند. نیند جو ہے وہ رات کی وفات ہے. اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے, پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے, پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے. یعنی جتنی زندگی انسان کی وہ پوری کرنی ہے, پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہماری واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی جو دنیا میں عمل کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا, اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں, اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کو حقیقی مالک ہے. سن لو, حکم اسی کا ہے, اور وہ سب حساب لینے والوں میں سے جلد حساب لینے والا ہے. جب کوئی نیک روح دنیا سے جاتی ہے تو کون سے فرشتے اسے لینے آتے ہیں؟ نوری فرشتے ہوتے ہیں جن سے نور ہی نور برس رہا ہوتا ہے, اور وہ ایسا کپڑا لاتے ہیں جو خوشبو میں تر ہوتا ہے. تو وہ نیک روح جب لے کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خوشبو ہی خوشبو اس کی بکھر جاتی ہے. تو جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے تو ملک الموت جب اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی انڈیلا جاتا ہے. جبکہ بد روح جو ہوتی ہے وہ کیسے نکلتی ہے؟ اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مال نامہ کیا ہے. وہ اس کے جسم کے اندر ادھر ادھر گھومنا شروع ہو جاتی ہے, وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی. تو اس کو پھر کیا کرتا ہے فرشتہ؟ اس کو کھینچ کر نکالتا ہے, ایسے جیسے خاردار جھاڑی کے اوپر کپڑا پڑا ہو تو وہ یوں اس کو کھینچا جائے تو کیا ہوتا ہے, تو ساتھ ہی کانٹے بھی اس کے ساتھ جو ہے کپڑے میں اڑ جاتے ہیں. تو اس طرح سے اس بد روح کو نکالا جاتا ہے. اس کے کو لینے والے جو فرشتے ہیں ایسا کپڑا لاتے ہیں جو بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں تمہیں خشک و سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے, تم اسے گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو. یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں اس سے ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے, پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو. آپ کہتے ہیں وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہوں میں ملا دے. یعنی آپس کی لڑائیاں بھی عذاب کی ایک شکل ہے, اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. آپ دیکھیں ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں, اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے. آپ کہہ دیں کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں, ہر خبر کے واقعہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت ہی جلد تم جان لو گے. اور جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں کیا کریں گے؟ بحث کریں گے. تو کیا کرنا اس بحث میں؟ کیا اللہ کی آیات کے بارے میں کوئی بحث کرے تو اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ بدلے میں بحث کرنی ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ اس مجلس کو ہی چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. یعنی بحث در بحث نہیں کرنا.
اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے. یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے کوئی مجلس اس بات کا رخ کر لیتی ہے کہ جہاں پہ اللہ کی آیات پر بحث ہو رہی ہوتی ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے اٹھنا وہاں سے. تو جب یاد آئے تبھی وہاں سے اٹھ جائے. اور ان لوگوں کے ذمہ نہیں جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے, لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں. یعنی تبھی وہاں سے اٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ بچ جائیں گے. اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا اور ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے. اللہ تعالیٰ کے سوائے اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا. اگر وہ فدیہ دے ہر فدیہ تو بھی اسے نہیں لیا جائے گا. یعنی اس وقت فدیہ بھی دینے کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ لوگ ہیں جو ان کے بدلے ہلاکت میں ڈالے گئے, جو انہوں نے کمایا ان کے لیے گھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا. وہ دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں, اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پہ پھیر دیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے. جس کی مانند جیسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور اس حال میں کہ وہ حیران ہو اس کے ساتھیوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہو. یعنی اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور بندوں کی ہدایت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے وہ اصل ہدایت ہے, جو بندوں کی ہدایت ہے وہ ہدایت نہیں ہے. تو ہدایت کی طرف کو بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. آپ کہتے ہیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع فرما بردار ہو جائیں, اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور یہ وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. آج کون سا پارہ ہے؟ 7ویں پارے میں بھی دوبارہ پھر کس کا ذکر آیا؟ نماز کا. اور ہم نے پیچھے صبر کا بھی جو ہے وہ بھی پڑھ لیا. نماز اور صبر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے. اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا, یعنی حشر والے دن. اور اس کی بات سچی ہے, اور جس دن صور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی. وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے, وہی کمال حکمت والا ہے, پوری خبر رکھنے والا ہے. جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا, دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر جو ہے مختلف انداز سے کیا جا رہا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو. آزر کا جو تھا وہ کیا پیشہ تھا کہ وہ بت تراشتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ بت جو خود ہی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں تو انہیں کو آپ معبود بناتے ہو. بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیتا. یعنی اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے. اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں و زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے, اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, اس نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. یعنی پہلے کس کو دیکھا تھا؟ چاند کو دیکھا تھا. چاند کو دیکھ کر کیا کہا کہ یہی رب ہوگا. تو جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر جب انہوں نے دیکھا سورج ہے, سورج کی اتنی تیز روشنی ہے, تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے, تو یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا یہ اے میری قوم بلا شبہ میں اس سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو. یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیا ہم نے کبھی سوچا اس بات پر کہ ہمارا رب کون ہے؟ یہ آسمان زمین کس نے بنائے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سوچا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچتے آ رہے ہیں,
اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، میرے رب نے ہر چیز کا ان سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں اس سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق یعقوب عطا فرمائی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور لوگوں کو بھی شرک سے منع کیا، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو یاد کیا، اس کا شکر ادا کیا، تو اس شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ دیا، یعنی جو نیک ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں اس کی اولاد میں بھی آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی اثرات رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے انہیں اسحاق یعقوب عطا فرمائے، یہ ان کی اولاد تھی نا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق کے، یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یہ۔ تو ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی گئی تھی۔ اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو نیکیاں کرنے والا ہے دنیا میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ دیتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نیک بنا دیتا ہے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی سب کے سب صالحین تھے، اور اسماعیل کو، یسوع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی۔ ان کے بعض آباء و اجداد کو، ان کے بعض اولادوں کو، ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت، نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ اس کی قدر کیسے پہچانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کو مان کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی ہدایت تھی؟ تم اسے چند ورق بناتے ہو اور اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور کچھ جو ہے چھپا لیتے ہو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، تو تورات میں سے جو کچھ حصہ جو تھا ان کے مطلب کا تھا اس پر عمل کر لیتے تھے، باقی حصہ جو ہے وہ چھپا جاتے تھے کہ یہ نازل ہی نہیں ہوا۔ اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑیں اور وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں، یعنی فضول بحثوں میں پڑے رہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کریں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں، ان آیات کو سچا جانتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں کہ نمازوں کی فکر کرتے ہیں، اس کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے
کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ کی گئی ہو، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا۔ کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم جب ان کی ایسے لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں تو کیسے نکالتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں کے اندر ہی وہ پھرتے رہتے ہیں، اپنے جسم کے اندر ہی پھرتے رہتے ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آگے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے سفارشی رکھتے ہیں کہ یہ ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے پشے پش ڈال دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ بھی اپنائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ جیسے آج کل جو ہے وہ کچھ پیر ایسے نکلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نماز نہ پڑھو، ہم نے تمہاری نمازیں جو بخشوا دی ہیں۔ تو کیا کوئی نماز بخشوا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بخشوا سکتا۔ تو جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصے دار ہیں، بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب کچھ گم ہو گیا جن کا تم گمان کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن نہایت مفلسی میں سب اکیلے رہ جائیں گے، ان کے ساتھ نہ کوئی اولاد ہوگی، نہ دوست ہوگا، نہ وہ شریک ہوں گے جن کو انہوں نے اپنے شفاعت کے لیے وہ تیار کر رکھا تھا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جاتے ہو؟ وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والا کا اندازہ ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پس ایک قرار گاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ، یعنی ایک وہ جگہ جہاں پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، گھر ہمارے، اور ایک وہ جگہ جو آخری قرار گاہ ہوگی۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اسے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ کھجور کے درختوں سے، اس کے گابوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، یعنی کچھ فروٹ جو ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے تو بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا اور انہیں کچھ جانے بغیر ان کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں۔ وہ پاک اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا وہی موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے کتنی دفعہ یہ والی بات پڑھی ہے، کتنی دفعہ یہ بات پڑھی ہے، لامتناہی بات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ ہر حوالہ دے کر، ہر واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے شرک کی ہی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی کی ایک کی عبادت کرو۔ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اس ایک کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی ہماری نگاہ جس طرف بھی اٹھتی ہے، جس مقصد سے اٹھتی ہے، وہ سب کی نگاہوں کو پا لیتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کو نہیں پا سکتے، اور وہ نہایت باریک بین
اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہوگا، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے۔ یعنی ہم اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، تو یہ ہمارے اپنے اوپر ہم خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا، اور ہم خود ہی اندھے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں۔ اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، کہ وہ بھی بغیر ان کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ یعنی اگر ہم کسی کے خدا کو برا بھلا کہیں گے تو بدلے میں وہ کیا کرے گا؟ ہمارے خدا کو بھی برا بھلا کہے گا۔ اس لیے کسی کے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل کچھ نما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جتنی مرضی نشانیاں آ جائیں، چاہے فرشتے ہی کیوں نہ نازل ہو جائیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائیں، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔